ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غلیظ۔ یہ آیت مبارکہ اور اس سے اگلی دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد پر آنے والے عذاب کو ذکر کیا۔ سورہ الحاقہ میں بھی ان پر آنے والے عذاب کو ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، فرمایا کہ اور رہے عاد یعنی قوم عاد جو ہے، فرمایا کہ ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، اور عذاب ایسا تھا کہ وہ فرمایا کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، میں ریح صرصر عاتیہ سخت ترین اور تند ہوا، زور سے آندھی بھیجی گئی، اس کے ساتھ قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ سخرھا علیہم 7 لیال و8 ایام، فرمایا کہ وہ ان پر جو آنے والی آندھی تھی بطور عذاب کے آئی تھی وہ 7 راتیں اور 8 دن تھی، 7 راتیں اور 8 دن تھی۔ فرمایا کہ وہ کاٹ دینے والی آندھی تھی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، میں کہ پھر تو دیکھے گا اس قوم کو کہ وہ ایسے پچھاڑے پڑے تھے گویا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوں۔ پہلے بتایا تھا کہ وہ بڑے جسیم تھے، اونچے لمبے قد کے تھے، بڑے صحت مند تھے، تو وہ خود جو ہے نا وہ نعرے لگاتے تھے من هو اشد منا قوة، ہم سے بڑا طاقت والا کون ہے، جی ہم تو نمبر 1 قوم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کو آندھی نے پٹخ پٹخ کے مارا، یہ نہیں کہ وہ جب آندھی ان پر آ رہی تھی تو آندھی جو ہے نا وہ اس کو کئیوں تک پہنچ گئی، کئیوں تک پہنچی نہیں، نہ پہنچی سب کی طرف ایک ہی بار ہے، ایک ہی وقت میں پہنچی تھی۔ ان کو اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکتی رہی، 7 دن 8 راتوں کے بعد جا کے وہ مرے، اس وقت میں یعنی کہ آخر میں جا کے مرے۔ اتنے دن تک اس کو پٹخ پٹخ کے نیچے مارا گیا، جو ہوا میں اڑ کے جاتے نیچے آگے لگتے، اس طرح کر کے ایک جگہ سے اڑتے دوسری جگہ جا کے زور سے گرتے، جی اور ہوا بھی ایسی تھی جیسے آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں تھوڑی سی موسم کی تبدیلی جو ہے وہ ہوا کو کیسے کر دیتی ہے۔ لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ بارش عطا فرما، بارش آ جائے تو موسم جو ہے نا فضا وہ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے، اس کے بہتر ہونے پر جو ہے نا لوگوں میں جو بیماریاں پھیل رہی ہوتی ہیں وہ تھم جاتی ہیں، لوگ جو ہے نا وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں، یہ سارا فضا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا ان کے لیے فرمایا کہ تند ہوا تھی اور خشک ہوا تھی۔ کون سی ہوا تھی؟ خشک ہوا تھی، تند اور خشک ہوا اور پچھاڑنے والی ہوا تھی، اور سخت ترین آندھی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی۔ اب بتائیں کہ سخت آندھی کے اندر، تیز آندھی کے اندر بندے کا اڑ جانا جی یہ بہت کم ہوتا ہے جی، کئی بار کبھی کبھار کہیں سننے کو ملتا ہے کہ بندہ جناب اکھڑ کے پرے جا پڑا ہے، تو لیکن یہ جو آندھی ان پر آئی، اللہ اکبر کبیرہ، خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایسی، اب بتائیں وہ پوری ہوا جو ہے نا وہ بھی بیمار کرنے والی ہو ہیں، اوپر سے ہوا جو ہے نا اتنی تیز اور تند و سخت ہوا ہو کہ اٹھا کے نیچے مارے، اتنے دیو ہیکل بندوں کو، اتنے مضبوط ترین اجسام رکھنے والے لوگوں کو اٹھا کے نیچے مارے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی تیز ہوا ہوگی، ہیں جی کتنی سخت اور تیز آندھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، میں بتاؤ تو صحیح جن کے نعرے یہ تھے من اشد منا قوة، اب ان میں کوئی دکھائی بھی دیتا ہے؟ کوئی باقی بچا بھی ہے ان میں؟ کوئی بھی نہیں بچا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ حساب ہوا جی پوری قوم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مقامات پر بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو 7 راتیں اور 8 دن
اتنی سخت آندھی میں مبتلا کیا کہ وہ اچھل اچھل کے نیچے گر رہے ہیں، ہاں جی، پٹخایا جا رہا ہے ان کو زمین پر، زور زور سے ٹھوکا جا رہا ہے ان کو زمین پر، اس طرح کر کے، یعنی وہ مرتے بھی ہیں تو مرنے بھی نہیں دیا جا رہا ان کو فوراً، ہیں اتنے دن تک ان کو سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کر کے پھر ان کی جان نکالی گئی، ان میں ایک بھی نہیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، فرمایا اور جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی جب ہم نے فیصلہ کر لیا تو نجینا ہودا، اور ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے نجات دی، ان کو بھی بچا لیا، ہود علیہ السلام کو بھی بچایا، ان کے ساتھی جو 4000 کے لگ بھگ لوگ تھے ہم نے ان کو بھی بچا لیا، برحمت منا، یہ جو ہم نے انہیں بچایا تھا اور ان کی ماننے والوں کو بچایا تھا یہ فقط ہماری رحمت کاملہ تھی، یہ ہماری رحمت کاملہ تھی، یہ بات ذہن میں رہے بھائی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ مبارکہ حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرمائیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ قیامت والے دن جو بھی بندہ بخشا جائے گا جنت جائے گا، سارے کے سارے اللہ کی رحمت کے ساتھ جائیں گے، اللہ کی رحمت کے ساتھ جائیں گے، یعنی کوئی بندہ نیکیوں کے ساتھ اپنی بزرگی کے ساتھ وہاں ترقی درجات تو وہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت جائیں گے؟ یعنی اتنی بندے نے نیکیاں کی ہوں گی، غلبہ دین کا کام کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، سارا کچھ کیا ہوگا، تو پھر جنت میں جانا کس وجہ سے ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت جائیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی اسی طرح ہی جنت میں جاؤں گا۔ یہ الفاظ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہود علیہ السلام کو بچایا اور ان کی قوم کو بچایا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی ان پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی بندہ جو ہے نا جتنی مرضی بڑی نیکی کر لے، کبھی بھی کسی نیکی کا خمار ذہن میں نہ آنے دے، کبھی بھی یہ نہ کہے یار میری نیکی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، میرے فلاں کام کی وجہ سے یہ ہوا، یار ممکن ہے جس کام کو تو نیکی کہہ رہا ہے اللہ کے ہاں وہ قبول ہی نہ ہو، ہیں جس چیز کو تو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی ذرہ برابر بھی قدر نہ ہو، کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں اب دیکھیں نا ہود علیہ السلام نے کو کم تبلیغ تو نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر بھی ہیں، سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر بھی ہیں، غلبہ دین کے لیے جد و جہد بھی کی ہے، تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، محنتیں کی ہیں، جد و جہد کی ہے، رات دن زور لگایا ہے، لوگوں کی طرف سے آنے والی اذیتوں کو برداشت کیا ہے، 4000 لوگ بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان سب کو بچا رہے ہیں ان کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہے جی، ان کی غلبہ دین کی جد و وہ سارا کچھ ہے مسلم ہے انہوں نے کیا ہے حضرت ہود علیہ السلام نے، لیکن اللہ نے ذکر کس چیز کا کیا ہے؟ اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، برحمت منا، ہم نے ان کو بچایا نا، اپنی رحمت سے بچایا ہے۔ داد لگائیں گے یار، پھر بتائیں یار میں اور آپ اور جتنے بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں جی وہ 4 نفل نماز پڑھ کے آکڑے پھرتے ہوتے ہیں، ان کا کیا بنے گا بیچاروں کا؟ تھوڑا سا کام کیا 4 دن نیکی کا تو پھول گئے ایک دم سے، کیا بنے گا ان بیچاروں کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے ہاں جی کافروں کے مقابلے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے بچ گئے، فلاں چیز کی وجہ سے بچ گئے، فلاں چیز کی وجہ سے بچ گئے، وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے ایمان کی قدر ضرور ہے، اللہ نے جو ان پر یہ رحمت فرمائی ہے نا وہ بھی ان کے ایمان کی برکت سے فرمائی ہے ہاں جی، لیکن اللہ نے بیان کس چیز کو کیا ہے؟ اپنی رحمت کو بیان کیا ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمہ وقت جو ہے نا اس کی رحمت مانگنی چاہیے ہاں جی، کسی بھی نیکی پر اکڑنا نہیں چاہیے، کسی بھی نیکی کرنے کے بعد بندے میں غرور نہ آئے کہ جناب میری نیکی یہ میری نیکی، نہ 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 ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں حضرت امام بخش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جامن میں جے منہ کالے ہیں۔ تو ماتے ہیں وہ مالک جو ہے نا وہ عدل کرے تو بڑے بڑی شانوں والے بھی کانپنے لگ جائیں، اور وہ فضل کر دے تو میرے جیسے گناہ گار بھی بخشے جائیں۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ 2 بندے تھے، ایک سے قتل ہو گیا تو پکڑا وہ بھی گیا، اور جو دوسرا بندہ تھا وہ ناحق پکڑا گیا، اس کا کسی نے ایسی نام لگا دی کہ اس نے پکڑا ہے۔ اب آگے ظاہری بات ہے انہوں نے یہ صفائی پیش کرنی تھی کہ مجرم کون ہے، قاتل کون ہے اور غیر قاتل کون ہے۔ اب دونوں جو ہے نا وہ الگ الگ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے حجرے میں دعا مانگ رہے تھے، جیل میں ہی بیٹھے،
وہ جو بندہ تھا جس نے قتل کیا تھا، سنیں ذرا غور سے، جس نے قتل کیا تھا وہ کہہ رہا تھا مولا میں گناہ گار ہوں، تو فضل فرما دے، مہربانی فرما دے ہیں۔ اور دوسرا جو بندہ تھا جس نے قتل نہیں کیا تھا وہ کہہ رہا تھا مولا عدل فرما دے، بس تم عدل فرما دے تم، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بندہ جو یہ دعا مانگ رہا تھا کہ مولا تو عدل فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا کہ اس کا ذرا نامہ اعمال کھولو نا، زندگی میں اس نے کسی کو قتل کیا ہے؟ جب ملائکہ نے اس کا نامہ اعمال کھولا تو دیکھا کہ ایک بار یہ بیٹھا ہوا تھا کہیں کہ چونٹی چڑھی ہے اس کی ٹانگ پہ، تو اس نے وہ مسل دی۔ تو میں بھی ٹھیک ہے اس کو اسی گناہ میں لٹکا دیا جائے، ہیں جی، جو عدل مانگ رہا ہے۔ عدل تو پھر یہی ہے، جان کے بدلے جان۔ چونٹی کیوں ماری ہے اس نے؟ وہ بھی تو ایک جان تھی نا۔ اگر یہ کسی کا باپ ہے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، ہیں، اگر یہ اس کے رشتہ دار ہیں تو اس کے بھی رشتہ دار ہوں گے۔ وہ چونٹی کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ اور جو بندہ گناہ گار تھا، اپنے اندر شرمندہ تھا، جس نے قتل کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگ رہا تھا، عدل نہیں مانگا تھا اس نے، ہیں جی، وہ بندہ بچ گیا۔ وہ بندہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب اس کو، یعنی کیونکہ مانگ فضل رہا تھا۔ اب یہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بھی ظالموں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یعنی ظاہری اسباب جو ہیں وہ ایسے پیدا ہو گئے کہ ایک بندے نے اللہ تعالیٰ سے عدل مانگا تھا اور ایک نے فضل مانگا تھا۔ یہ تو ہے نا، ایسے کوئی بندہ گناہ گار ہو، گناہ گار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا اس کو؟ فرمائے گا نا۔ تو پھر اس بات کو لے کر کے کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی، شان رحیمی پر اور اس کی شان عدل پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئے نا؟ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگے، اللہ تعالیٰ کا فضل مانگے، ہیں جی۔ ہاں، کئی لوگ جو نا ایسے تیش میں آ کے کہتے ہیں باجی اللہ تعالیٰ عدل فرمائے گا قیامت والے دن۔ عدل کا کیا مطلب ہے یار؟ ہیں جی، زیادتیاں اگر کسی نے تیرے ساتھ کی ہیں تو ممکن ہے تو انہیں بھی کی ہوں کسی کے ساتھ۔ تو آج یہ عدالت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عدل مانگ رہا ہے تو پھر کیا بنے گا تیرا قیامت والے دن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انصاف کرنے وہاں پہ عدل کرنے لگ جائے، تیرا تو کچھ نہیں بچنے والا پھر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگی جائے کس چیز کی مانگی جائے؟ فضل اور رحمت کی دعا مانگی جائے، عدل کا نانا ہیں۔ تو ممکن ہے یہ نہ ہو کہ قتل کرنے والا فضل کی دعا مانگ رہا تھا، غیر قاتل جو ہے وہ عدل کی دعا مانگ رہا تھا، ہیں جی، غیر قاتل جو ہے وہ چونٹی کی وجہ سے مارا گیا اور یہ قاتل جو ہے یہ فضل مانگنے کی وجہ سے یہ چھوٹ گیا وہاں سے۔ توبہ کر لی اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی معاف فرما دیا۔ ایک الگ بات ہے کہ حق العبد ہے اس کا وہ باقی معاملات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دو بندوں کو کھڑا کرے گا اپنی بارگاہ میں۔ ایک کو فرمایا کہ اس کو معاف کر دے، ہیں جی، وہ کہے گا مولا اس نے بڑی زیادتی کی تھی، میں نہیں معاف کرتا اس کو، میں نہیں چھوڑتا، ہیں جی۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں یہ نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول کے اس کو کہے گا دیکھ ادھر، وہ دیکھے گا، وہ کہے گا مولا یہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے۔ وہ کہے گا مولا دے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو پہلے معاف کر پھر دوں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی معاملہ کروائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی حق العبد تو معاف ہوتا ہی نہیں ہے، بھی کس بیوقوف نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اپنی طرف سے معاف کرنا چاہے کر دے۔ بندے پر بندے کی ذات سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے، تو زیادہ حق والا جب خود معاف کر دے، یعنی چھوٹے حق والا جو ہے اپنا حق معاف نہ کرے، چھوٹے حق والے کا اتنا بڑا حق ہو گیا کہ بڑے حق والے سے بھی اس کا حق جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، وہ احق ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو صرف اپنے محض فضل اور کرم کے ساتھ اپنا احسان فرماتے ہوئے قیامت والے دن بندے کو راضی کر دے گا، جنت دکھا کر کے یہ جنت تیرے لیے ہے بھائی، مان جا تو کہے گا مولا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں۔ یہ بھی بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کا معاملہ ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی میں جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت فرماتے ہوئے، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے ان کو بڑے سخت عذاب سے، غلیظ جو ہے نا ہماری قوم میں یہ لفظ مشہور ہے، اصل میں لفظ ہے نجاست غلیظہ اور خفیفہ، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جو ہے نا بڑی نجاست کو کہتے ہیں، جیسے پیشاب وغیرہ ہو گیا یہ چیزیں، اور نجاست خفیفہ جو ہے نا وہ کم، جس میں نجاست والی بات ہلکی ہو، جیسے گائے کا پیشاب ہو گیا، ما یوکل لحم، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے نا ان کے پیشاب کو، ان کے بول کو نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے، ان کی گوبر کو نہیں۔ گائے بھینس کی گوبر جو ہے نا وہ نجاست غلیظہ ہے، وہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ گھروں میں جو
اب تو خیر کم ہوتا جا رہا ہے، گاؤں دیہاتوں میں بھی رک گیا ہے، وگرنہ پہلے تو بہت زیادہ ہوتا تھا۔ گاؤں دیہاتوں میں لوگ جو ہے وہ گوبر کے ساتھ لپائی کرتے تھے، خواتین لپائی کرتی تھی گوبر کے ساتھ، ہاں جی، پوری دیواریں اسی کے ساتھ اٹی ہوئی ہیں اور نیچے سارا گوبر لگا ہوتا تھا، ہاں جی، یہ بہت سارے لوگ تھے وہ اس طرح کا کام کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ نجاست ہے بھائی، یہ ذہن میں رہے مسئلہ، ابھی بھی کہیں کرتے ہیں تو ان کو منع کیا جائے۔ تو نجاست غلیظہ اور خفیفہ، نجاست کا مطلب پلیدگی ہوتا ہے، غلیظ کا مطلب ہوتا ہے گاڑھی، سخت۔ اب ہمارے ہاں جو ہے یہ کسی کو یہ کہا جائے نا بندہ یہ ناپاک ہے، اس کے لیے غلیظ کا لفظ بولا جاتا ہے، حالانکہ غلیظ کا معنی ناپاک نہیں ہے، غلیظ کا معنی ناپاک نہیں ہوتا، غلیظ کا معنی ہوتا ہے سخت، غلیظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے۔ تو اس طرح کسی بندے کو ناپاک کہنے کے لیے اس کے لیے لفظ غلیظ کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں کوئی بندہ لڑاکا ہے، ہاں جی، دل میں جو ہے نا وہ بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اس کو غلیظ کہنا اس معنی میں کہ وہ سخت ہے، سخت مزاج ہے، اکھڑ مزاج ہے، وہ لڑاکا ہے، تو یہ کہنے میں حرج نہیں ہے، یوں کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کسی کو پلید کہنے کے لیے لفظ غلیظ کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، سمجھ آ رہا ہے نا؟ یعنی غلیظ کا معنی پلید نہیں ہے۔ اگر غلیظ کا معنی پلید ہوتا تو پھر یہاں اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی، تو پھر اس کا معنی بنے گا پلید عذاب سے نجات دی ہم نے؟ نہیں، غلیظ کا معنی پلید نہیں ہے، غلیظ کا معنی ناپاکی بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ وہ غلیظ جو ہے وہ تو نجاست کی صفت بن رہا ہے وہاں پر، غلیظہ نجاست ہے، غلیظہ بلکہ غلیظ نہیں مونس ہے نا نجاست، اس کی وجہ سے وہ صفت جو ہے نا اس کی مونس ہے، نجاست ہے غلیظہ، تو غلیظہ لفظ جو ہے وہ اس کی صفت بن رہا ہے وہاں پر۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے نجات دی، اور ہم نے ان کو سخت ترین عذاب سے نجات دی۔ اور آگے فرمایا رب تعالیٰ نے وَتِلْكَ عَادٌ، اور وہ رہے عاد، ان کا گناہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، پہلا گناہ انہوں نے اپنی رب کی آیتوں کا انکار کیا، رب کی آیتوں کا، وَعَصَوْا رُسُلَا، اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اب ان کی طرف آئے تو ایک ہی رسول تھے نا، حضرت ہود علیہ السلام، لیکن اللہ نے فرمایا انہوں نے سب رسولوں کی نافرمانی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رسول کا انکار جو ہے سب رسولوں کا انکار ہے، کسی ایک آسمانی کتاب کا انکار سب آسمانی کتابوں کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت کا انکار اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ نہیں آیا؟ تو اس لیے یہاں پر رسولہ کی جگہ رسولہ یعنی جمع کا صیغہ لایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا ان کا جو ہے نا وہ گناہ یہ بیان کیا، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جبار کہتے ہیں اکھڑ مزاج کو، سخت مزاج کو، ہیں جی، انید کہتے ہیں معاند کو، دشمن کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، فرمایا کہ ایک طرف اللہ کے نبی دعوت توحید دے رہے تھے، دوسری طرف وہ قوم کے وڈیرے بد مزاج، اکھڑ مزاج، لڑاکے قسم کے لوگ جو تھے، معاند اور دشمن انید تھے، یہ لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے رب کے نبی کو چھوڑ کر، رب کے رسول کو چھوڑ کر ان ذلیلوں کے ساتھ جا کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کی پیروی کی، انہوں نے ان کی پیروی کی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر بھی اور ان کے وڈیروں پر بھی سب پر عذاب نازل فرمایا، اور سب کو یکساں عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ سب کو یکساں عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے سزا کیا دی ان کو جی وہ دیکھیں ذرا، عذاب تو آ گیا، عذاب پر مستزاد سزا کیا ہے وہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ان پر ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے، ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ مطلب کیا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ اللہ کی رحمت نہ ان کو دنیا میں میسر آئے گی، نہ ان کو آخرت میں میسر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، دو بار اللہ تعالیٰ نے الا فرمایا، الا ان عادا کفروا ربہم، میں خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ ظلم والی بات ہو گئی، نہ، میں بلکہ کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ان عادا کفروا ربہم، ان قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا، اپنے رب کا انکار کر دیا تھا، بتائیں۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے الا بعدا لعاد قوم ہود،
میں کہ یہ بعد کا معنی ہے، یہ بھی لعنت کے معنی میں آتا ہے۔ بعد کا معنی کس معنی میں آتا ہے؟ لعنت کے معنی میں، دفع دور ہیں جی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے خبردار بعد لعاد قوم ہود، میں وہ جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی قوم عاد، میں ان پر لعنت ہو، وہ دفع دور ہو جائیں بھائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو میسر نہیں آ سکتی۔ اب یہ آیا مبارکہ دیکھیں نا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کئی سارے خطیب جو ہے نا وہ طیش میں آ کر کے الا ان اولیاء اللہ پر یہ بڑی گفتگو کرتے ہیں قوم کو ان کے تڑکا لگانے کے لیے مزاج کو، اور قوم بھی آپ کو پتہ ہے وہ جھوٹ سن کے خوش ہوتی ہے۔ حق سنائیں تو وہ کبھی سبحان اللہ نہیں پڑھتے، اور جھوٹ سنائیں تو ان پہ واج طاری ہو جاتا ہے، اچھل کود کرتے ہیں، وہ ٹکرے ماریں گے ادھر ادھر اٹھ کے، ہے یا نہیں؟ حق سنائی دور کی بات ہے، ان کو حق کا راہ نہیں دکھائی دیتا، حق سجھائی نہیں دیتا ان کو، حق سنائی نہیں دیتا ان کو۔ ہاں کوئی جھوٹا قصہ سنانے والا آ جائے تو پھر جناب اس پہ واری صدقے جائیں گے، ہیں پھر جناب قربان جائیں گے اس پر، جناب کمال ہو گیا بھائی۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں جی، ایک خطیب سے سنا میں نے خود، وہ کہنے لگا الا ان اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، الا نہیں کہا، روزے کا حکم دیا، الا نہیں کہا، حج کا حکم دیا، الا نہیں کہا، بلکہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی جگہ الا کہا ہے جہاں ولیوں کی شان بیان ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی دیکھیں ایک ہی آیت مبارکہ میں دو بار الا آیا ہی نہیں آیا، دیکھو نا ذرا نیچے دیکھیں نا ذرا غور کریں، الا ان عاد کافروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود، آیا دو بار عاد، الا ہے ایک ہی آیت مبارکہ میں دو بار آ گیا ہیں جی۔ اب ذرا اندازہ لگائیں تو وہ جو الا کہہ کر کے کہ لوگوں کو خبردار کر رہے تھے، لوگوں کو خبردار ہو جو یہ اللہ کے ولی ہیں، میں نے کہا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کا ذکر کرتے ہوئے، ان پر آنے والے عذاب کو ذکر کرتے ہوئے، ان پر لعنت بھیجتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا کہا ہے، مومنو تم بھی خبردار رہنا، تم بھی کہیں لعنتیوں کے ساتھ نہ ہو جانا۔ اور کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بار الا کہہ کے بتایا، اوے ظالمو تم اگر جس راہ پر چل رہے ہو اسی راہ پر چلتے رہے تو خبردار خبردار تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم عاد کا ہوا تھا۔ اندازہ لگا جو قوم ہود کا ہوا تھا، قوم عاد کا حال ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں تمہارا حال بھی وہی ہوگا، مومنو خبردار، کافروں خبردار، مومنوں جس راہ پہ چل رہے اسی پہ چلتے رہنا، کافروں جس راہ پہ چل رہے اس کو چھوڑ دینا، کہیں یہ نہ ہو کہ الا ان عاد کافروا ربهم، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو، کہیں تم پر عذاب آ جائے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں یہ فرمائے الا ہیں جی یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرما دے الا بعدن، دور ہو جاؤ تم، خبردار دفع دور ہو جاؤ تم، ہیں ہماری رحمت سے تم مایوس ہو گئے ہو، ہماری رحمت سے تم محروم کر دیے گئے ہو، ہماری رحمت تمہیں میسر نہیں آئے گی۔ اندازہ لگائیں، یہاں پر کچھ اشکالات ہیں، ان کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، جتنا وقت ہے ممکن ہے کہ ایک ہی بات میں کر سکوں۔ ایک بندے نے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ کہا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو عذاب آیا تھا ان پر وہ حقیقت میں عذاب نہیں تھا، وہ تو اتفاقی طور پر آندھی آئی تھی، اتفاقاً آندھی آئی تھی، یعنی کہ ملحد بندہ تھا، بے دین قسم کا تھا، لبرل سیکولر تھا، اس نے کہا وہ تو اتفاقاً آندھی آئی تھی تو وہ بیچارے رگڑے گئے سارے، وگرنہ کون پر عذاب تھوڑی آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفائی دے رہا تھا اپنی طرف سے ذلیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جناب اس کو بات بات پہ غصہ آ جائے تو پوری پوری قوم کو تباہ و برباد کر دے، ایسی تو اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جب اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے میرا انکار کیا تو میں نے ان پر عذاب نازل کیا، تو پھر تو کون ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے والا؟ تو اب اس بندے کا جو اشکال ہے، یعنی کہ تشکیک پیدا کر رہا ہے، اشکال کیا ہے؟ لوگوں کے اندر جو ہے نا شک پیدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مقابلے معاملے میں، یعنی جب رب خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے، میں نے ان پر عذاب نازل کیا ہے، ان عادن کافروا ربهم، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، عذاب آیا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں اگر کھڑے ہو کر کے یہ کہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی غصہ کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑے جلال میں آ جاتا ہے کہ پوری قوم کو تباہ کر دے، نہیں اللہ تعالیٰ تو شان کریمی رکھتا ہے، شان رحیمی رکھتا ہے۔ تو بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ جو بیان فرمایا اس کو کیا کہو گے؟ پھر جھوٹ ہے، یہی کہو گے نا پھر؟ تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جو ہے نا وہ موت دے دے بندے کو، وہی ٹھیک ہے، ایسی عقل سے بچائے بندے کو، بس یہ بندہ جو ہے
ایک طرف دفاع کرتا کرتا رب تبارک و تعالیٰ کا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کا یہ نظریہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کہہ رہا ہے. بتائیں نا اس کی یہ بات کہاں لے جا رہی ہے. اب یہ آیت مبارکہ کو آپ ذرا غور کریں. اس نے کہا کہ یہ حادثاتی طور پر ہوا تھا، اتفاقی ہوا تھا، حادثاتی طور پر ہوا تھا، ایسا یہ کوئی عذاب نہیں تھا. بھائی جب حادثاتی طور پہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر ایک گاڑی میں جا رہے ہیں بندے، اس میں نیک بھی بیٹھے ہوئے ہیں بد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ نیک جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، بد بچ جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بد جو ہے بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے. اتفاقی تو یہ ہوتا ہے. سیلاب آ گیا، جہاں پہ نیک بہہ گئے برے بھی بہہ گئے، جہاں برے بہہ گئے وہاں نیک بھی بہہ گئے. زلزلہ آ گیا، جہاں پہ وہ بد جو ہیں وہ مارے گئے وہاں پہ نیک بھی مارے گئے، دونوں مارے جاتے ہیں. ہوتا یہ نہیں ہوتا ایسا، دونوں اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. حادثاتی بات یہ ہوتی ہے، اتفاقی بات یہ ہوتی ہے. لیکن یہ جب عذاب بن کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بن کر آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس وقت کی صورتحال کیا ہوتی ہے، وہ اسی آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہے. اس ذلیل کا جواب اسی آیت مبارکہ میں ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، جب ہمارا حکم آیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو جواب دیتے ہوئے ہم یہ کہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے سارا، لیکن یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا، جب ہمارا حکم آ گیا تو نجینا ہودا، ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو سب کو نجات دے دی. ہود علیہ السلام بھی بچ گئے اور ان کے ماننے والے بھی بچ گئے. تھے کہاں پہ ہود علیہ السلام؟ اسی بستی کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. کہاں تھے حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے؟ اسی بستی کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اسی شہر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. جب عذاب آیا، آندھی آئی، یہ بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا. لیکن دوسری طرف وہ سارے 7 راتیں 8 دن پورے پٹک پٹک کے مارے جا رہے ہیں. اتنی تیز آندھی ہے کہ پوری زمین کو اس نے لپیٹ میں لے لیا، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے. اتفاق کی بات ہوتی بھائی ہیں تو پھر تو سارے جاتے. لیکن یہاں پر ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا بچنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نیل سے گزر رہے ہیں، آپ کے ماننے والے 6 لاکھ بھی گزر رہے ہیں، آپ گزر جاتے ہیں، وہ آتے ہیں ڈوب جاتے ہیں. اب بتائیں، جگہ ایک ہی ہے، پانی وہی ہے جو ان کو راستہ دے رہا ہے، ان کو ڈبو رہا ہے. مطلب یہ ہے وہ ان کے لیے عذاب بن رہا ہے، پانی ان کے لیے عذاب بن رہا ہے، قوم فرعون کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رحمت بن رہا ہے، ان کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل بن رہا ہے. بالکل یہی حال یہاں ہوا ہے. ہود علیہ السلام کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے وہ ہوا جو تھی، تیز آندھی جو تھی، فل جھکڑ جو تھے، وہ ان کے لیے باعث اذیت نہیں بنے، بلکہ ان کی قوم عاد جو ہے ان کے لیے باعث عذاب بن کر آئے. تو ان سب کو ذلیل کر دیا، ایک بھی بندہ نہیں بچا ان میں سے. مزید دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو سخت ترین عذاب سے بچا لیا. تو مطلب کیا ہے، ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں بیٹھے ہوئے تھے. کس میں بیٹھے ہوئے تھے؟ اللہ کی حفظ و امان میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا تھا. وہی آندھی اسی جگہ چل رہی ہے، اسی شہر میں چل رہی ہے، اسی زمین پر چل رہی ہے. کچھ لوگوں کو اڑا رہی ہے، کچھ لوگ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا ان کا جرم، جاہدوا بآیات ربہم، ان کا پہلا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. دوسرا جرم یہ تھا انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی. تیسرا جرم یہ تھا اللہ کے نبی کے مقابلے میں انہوں نے اپنے چودھریوں کی، وڈیروں کی پیروی کی، جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمن تھے، جو مالدار تھے، دنیا دار تھے. انہوں نے ان کی پیروی کی، رب رسول کی پیروی نہیں کی. یہ ان کی سزائیں اللہ نے بیان کی. اور آگے فرمایا وَاتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، میں کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. یہ بیان کر رہی ہے یہ بات کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، اس لیے ان پر عذاب آیا ہے. تو اتفاقی بات تھوڑی ہے پھر ان کا یہ کہنا کہ وہ اتفاقی بات تھی. ان کا یہ کہنا خود نا اتفاقی والی بات ہے. یہ اتفاق والی بات ہے، اس پر کوئی بھی متفق نہیں ہے. ہاں جھوٹے لوگ، کذاب لوگ، دجال لوگ، وہ ان کی باتوں سے اتفاق کر سکتے ہیں. نہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اتفاق کرتا ہے، نہ خود خدا اتفاق کرتا ہے، نہ اس کا حبیب اتفاق کرتا ہے. اور اللہ کے فضل سے نہ ہی مومن ان کی باتوں سے اتفاق کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق.